اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 61 تا 67 میں یہود کی دھوکے بازی اور ان کے علماء کی بے حسی پر انہیں تنبیہ۔ یہود کا اللہ پر طنز اور اس کا جواب۔ یہود حسد کی وجہ سے برابر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اہل کتاب کو ملامت کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے تو در حقیقت تورات اور انجیل ہی کو قائم کرتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب تک حق بات پہنچانے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تو تب بھی کافر کے کافر ہی تھے۔ اللہ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ کے کاموں اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ یقیناً بڑے ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے مشائخ اور علماء انہیں جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ جو چشم پوشی وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت ہی بری ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک کے لیے عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان کی تمام خطائیں معاف فرما دیتے، اور ہم ضرور انہیں راحت و آرام والی جنتوں میں داخل کرتے۔
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو بھی ہیں لیکن اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یقیناً اللہ ان کافروں کو آپ کے خلاف کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گا.